الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو کتاب ہے اس کے تقریباً 20 صفحے پڑھنے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی نے پڑھے ہیں اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ کیا پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ استاد محترم، ہم نے تو یہ کام جمعرات کے لیے رکھا ہوا تھا، چلیں کوئی بات وہ نہیں، تو شام میں ہی پتہ چلا کہ مل کے پڑھ جی لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہم صفحہ نمبر 16 پہ تھے، تو یہ کچھ احادیث کے ترجمہ لکھا ہوا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کی ہے، اور کس طرح کا علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، دعائیں ہیں حضور کی، اور ایک دو احادیث اس میں آگے آئیں گی جو فضائل کے اوپر ہیں، علم کی اور طلب علم کی کیا فضیلت ہے یا عالم کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلم و مسلمہ۔ اسی طرح دعائیں ہیں یہ جو مسنون، کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یا اللہ جو علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ بھی اور ہم بھی قرآن پاک بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، احادیث بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن فائدہ تب ہوگا جب ہم ان پہ عمل بھی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جس طرح سے عمل کرتا ہوا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی جب بھی ہم اپنے آپ کو فارغ کریں علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا یہ علم نافع ہو سکتا ہے یا اس علم کا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی۔ دوسری جو دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو، اور ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو تو قبول نہ کرے۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے، ایسا دل جو نہ ڈرے، مطلب جس میں تقوی نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات سن کے بھی جو ہے اس میں ایمان میں اضافہ نہ ہو، یا جس کو یاد دہانی بھی جس پہ اثر نہ کرے، اور یا پھر وہ ایسا دل جس میں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور اسی طرح وہ دل کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر دل ایسے سخت ہوتے ہیں کہ گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، کچھ پھٹ جاتے ہیں، بیچ میں سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا ظلم بھی شرمندہ نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں اس وقت، یہ تو ہماری آنکھوں کی دیکھی بات ہے نا، کہ وہ بڑے جو اپنے آپ کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن کہتے تھے، اور جناب کتوں کے بھی حقوق بیان کرتے تھے اور جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتے تھے، اب انسانوں کو مارنے پہ آئے ہیں تو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ اور ان کے تو چلیں جو صفاق ہیں، دل سے ہوئے ہی ہوئے ہیں، مسلمانوں نے بھی ایٹ لیسٹ سیز فائر کروانے کے لیے ہی اسرائیل کے ساتھ معاشی مقاطعہ بھی نہیں کیا، فائنینشیل بائیکاٹ بھی نہیں کیا اوپیک کنٹریز نے، اور بڑے بڑے ہمارے دین کے ٹھیکیداروں نے اس قرارداد کو جو ہے وہ رد کر دی ہے۔ ہم تصور کر لیں کہ پھر ہم کس درجے کے ایمان پہ ہیں۔ یعنی سعودی عرب، امارات، مصر، لبنان، اردن، موریتانیہ، موراکو اور ڈبوٹی، ان ملکوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، ہم تو اسرائیل سے فائنینشیل بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ سیز فائر کریں۔ تو یعنی پھر دل ہیں کہ پتھر ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا اب ہر بندہ خود سوچے اس بارے میں۔
کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ رحم کرے۔ تو اس کے بعد جو شخص علم کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگلی اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پہ چل کے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کی برکت سے، اس علم کی طلب میں جو چلنے والے اٹھنے والے اس کے قدم ہیں، اس کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یعنی طلب علم میں اٹھنے والے قدم دراصل جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی مشقت دراصل جنت حاصل کرنے والی مشقت ہے۔ اور اگر یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اگر یہ طلب علم جو ہے یہ خلوص کے ساتھ ہو، یعنی دین کا علم حاصل اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہمیں عالم کہیں گے، یا پھر ہم لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، یا ہمارے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل آ جائے گا، یا پھر ہم جو ہے مشہور ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو اس کی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ نیت کرے کہ میں اپنی جہالت کو دور کروں گا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کو بجا لاؤں گا، پھر یہ ہے کہ ان کو آگے پہنچاؤں گا، اور پھر اس کو نافذ کرنے کی اپنے اوپر، اپنے گھر پہ اور پوری دنیا میں کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ہمارے لیے بھی مصداق بن جائے، اور ہم بھی اس بشارت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ کہ یعنی یقیناً انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ عمل کے قابل نہیں رہتا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں زندگی میں کیے گئے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کسی نے درخت لگا دیا، یا کنواں کھدوا دیا، یا کوئی قرآن پاک یا کوئی مفید کتاب خرید کے کہیں رکھ دی جس سے لوگ پڑھ رہے ہیں کسی لائبریری میں، یا اور اس طرح کی کوئی چیز، جیسے کوئی ویل چیئر خرید کے دے دی کسی اسپتال میں، یا کوئی ایمبولینس خرید کے دے دی، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے کوئی ایسا بندوبست کر لے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو دکھا کے۔ بہتر یہ ہے کہ خفیہ طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیزیں اعلانیہ طور پہ کی جاتی ہیں تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ریاکاری لے آئے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کام انسان چھپ کے ضرور کرے، کسی مسجد میں قرآن پاک رکھوا دے بغیر بتائے، بغیر اوپر نام لکھے کہ فلاں کے اصالے ثواب کے لیے، تاکہ وہ ریاکاری کو ان سے ہی اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ بس کسی مدرسے میں قرآن پاک خرید کے دے دے، یا کسی جو ٹرسٹ اسپتال ہوتے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے وہاں پہ کوئی چیز ایسی، کولر پانی کا لگوا دے، یا وہاں پہ بعض دفعہ لوگ بینچ لگوا دیتے ہیں کہ لوگ مریض آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں سائے میں، یا پھر وہاں پہ ویل چیئریں خرید کے دے دیں، یا پھر اسی طرح کوئی مسجد بنوا دیں، کسی دور دراز علاقے میں کوئی مسجد بنوا دیں، کسی آپ پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ کلومیٹروں کی پیدل مسافت طے کر کے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو وہاں پہ انسان کوئی کنواں کھدوا دے۔ تو بہرحال یہ چیزیں میں ڈیٹیل میں اس لیے زیادہ جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ دراصل تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طرق التدریس ہے، اور مقصود ان چیزوں میں پڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم، تدریس کا مطلب صرف آگاہ کرنا نہیں ہوتا، موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مدرس کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ، ایک دین کے طالب علم کے طور پہ، اگر ہم ایک دوسرے کو خیر کی باتوں کے لیے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لیسن ہے جو ہم انشاءاللہ آگے کنوے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو صدقہ جاریہ اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، انسان کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ابھی تک اس نے کیا کیا ہے۔ اگر کل کو خدا نخواستہ یا آج رات کو فوت ہو جاتے ہیں تو بھئی کیا، کہاں سے نیکیاں آئیں گی؟ بندوبست ہوا ہے؟ اگر خیر خواہ بندوبست نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ یا پھر وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جیسے علماء نے فائدہ لکھا، آپ دیکھیں جس طرح یہ کتاب ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اب جس نے یہ لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول کرے، جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی وہ زندہ رہیں، ابھی تو الحمدللہ وہ زندہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ یا جس طرح علماء تفسیر لکھتے ہیں، شرح حدیث لکھتے ہیں، فقہ کی کتاب لکھتے ہیں، تاریخ کی کتاب لکھتے ہیں، سیرت کی کتاب لکھتے ہیں،
کوئی بھی خیر کی کتاب لکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نیکیوں کی طرف آتے ہیں، خیر کی طرف آتے ہیں، تو یقیناً وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، وہ نیکیوں کا باعث بن جائے گی۔ اور اگر کسی نے کوئی غلط کتاب لکھ دی، ایسی کتاب لکھ دی جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے، تو پھر وہ خدا نخواستہ اس کے لیے جتنے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے تو وہ گمراہی کا وبال بھی اس پہ آئے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم، کہ قیامت، ابھی مجھے آیت تو ذہن میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن گناہ گار جو ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ہر اس بندے کا بوجھ اٹھائیں گے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہ کے کام جو ہیں وہ کرنے سے بچائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی گناہ کے، یعنی اللہ کے ایک عتاب کا شکار ہوں، اور ہماری وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی جو مار ہے وہ بھی ہمیں پڑے، تو اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور یہ نیک اولاد والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ دعاؤں کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم سے اولاد کے بارے میں سوال ہونا ہے، اولاد کے بارے میں، ایک خاوند سے اس کی بیوی کے بارے میں، ایک آپ جیسے گھر کی خواتین ہیں جو جتنے ملازم، خاص طور پہ بچیاں، بچے، چھوٹے بچے جو گھر میں کام والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور یعنی آپ کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں، کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے بارے میں، جو بھی ماتحت ہیں آپ کے، اور ان کے اوپر آپ کا جتنا بس چلتا ہے اس حساب سے آپ سے سوال ہونا ہے کہ بھئی آپ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کے لیے کیا انتظام کیا تھا، ان کو گناہ سے روکنے کے لیے کیا بندوبست کیا تھا۔ خاص طور پہ اپنی اولاد کے حوالے سے انسان کو بڑا فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ اگر سنور جائیں گے تو یہ ہماری کنٹریبیوشن ہوگی اگلی نسلوں میں، کہ ہم معاشرے میں کچھ سمجھدار، کچھ ذمہ دار، کچھ شریف، کچھ اللہ سے ڈرنے والے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے، کچھ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے چھوڑ کے جائیں گے۔ اور اگر یہ بگڑ گئے اور خدا نہ خواستہ ہم نے ان کی تربیت کے اوپر، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت ہی نہ کریں، دوسرا یہ کہ محنت کے باوجود اگر کوئی بگڑ جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان ہے اور اس نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس یعنی آپ کی محنت کے بعد آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر آپ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ پھر بھی جو ہے وہ نہیں باز آتا، اور وہ ایک خاص عمر میں آ کے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر اس نے اپنے کیے کا خود جواب دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو متنفر کر دیا دین سے، ایسی سختی کی، یا پھر اگر آپ نے اس کی دین کی تعلیم کا انتظام ہی نہیں کیا، اس کی طرف سے بے پرواہی ہوئی، یا پھر آپ نے اس کو کسی ایسے ادارے میں ڈال دیا جس کے بارے میں آپ نے تحقیق نہیں کی تھی اور وہاں کے بچوں کا ماحول گندا تھا، وہاں پہ صرف عبد الدینار اور عبد الدرہم لوگ آتے تھے، یعنی مال کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور مٹیریلسٹک لوگ اور مادہ پرست لوگ، اور حلال حرام اور جائز ناجائز، نیکی بدی کی تمیز نہ کرنے والے لوگ اگر وہاں آتے تھے، اور آپ نے بھی فیشن کے چکر میں یا ٹور کے چکر میں، ہوتا ہے نا، نام ہوگا جی ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھے، یہ جی امریکن اسکول ہے جی، یہ فلاں روٹس ہے جی، یہ جناب امریکہ وہ ایچ ای سین ہے جی، میں نہیں کہہ رہا یہ سارے خراب ہیں، ہو سکتے ہیں اچھے ہوں، لیکن جس نے بھی اپنے بچوں کو جہاں داخل کرانا ہے پہلے تحقیق کرے کہ وہاں اسکول والے اس بات کی بھی پرواہ کرتے ہیں کہ بچہ بگڑ رہا ہے کہ صبر رہے، یا صرف ان کو اپنی فیس سے غرض ہے اور ایز دکھانے ہیں بس کہ وہ لیولز میں اتنے ایز ہیں اور اے لیول میں اتنے ہیں، تو یہ ایز ہماری بخشش کا سامان نہیں بن سکتے، اور نہ سوشل سٹیٹس ہم جتنا مرضی اپنا اوپر لے جائیں اس سے ہماری بخشش ہونی ہے۔ خوب دیکھ بھال کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، کیسی دوستیاں ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ انسان کی نظر ہو، اس بارے میں انسان فکر مند ہو۔ اور خاص طور پہ لڑکوں کے کردار کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگ بہت غفلت برتتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے پھر بھی مسلمانوں میں تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ معاف کرے، میں نہیں، برا نہ مانیے گا، یہ بھی اس حوالے سے بھی لوگ نم ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے بچیوں کے حوالے سے، لیکن لڑکوں کے حوالے سے تو بالکل شتر بے مار ہوتے ہیں اکثر لوگ، اور بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کے والدین لڑکے ہونے کے باوجود ان کے کردار کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ نے اپنی کوشش کر دی تو یہ توقع نہ کریں کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اب بايزيد بستامی بن جائے گا، یا امام ابن تیمیہ بن جائے گا، ابن قیم بن جائے گا، وہ انسان ہی ہے اور انسان ہی رہے گا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی اچھی کوشش اور کاوش کی وجہ سے اسے اچھائی اور برائی کی تمیز رہے گی، وہ زندگی میں کبھی بھی پونڈر کر سکتا ہے کہ میرے والدین نے میری کیا تربیت کی تھی، وہ کیا چاہتے تھے، اور اللہ کا کیا حکم ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں انشاءاللہ یہ نیت بھی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ، آپ میں سے سب، ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اساتذہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ دین کا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو آگے پہنچائیں،
اور یہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ لے بھی اگر کام تو اخلاص کے ساتھ لے۔ ہم لوگ الحمدللہ اس میں لگے تو ہوئے ہیں ٹوٹا پھوٹا انداز میں، لیکن اگر علم یعنی ہم دین کا علم دے بھی رہے ہوں، یعنی ہم کوئی نہ کوئی کلاس اس طرح کی پڑھا بھی رہے ہوں، لیکن اس میں اگر ہمارا مطمع نظر اللہ کی رضا نہ ہو اور اخلاص اس میں نہ ہو، تو پھر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم اخلاص نہیں ہے اور ریاکاری ہے یا اور کوئی غرض ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا مقصود نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، جنت مقصود نہیں ہے، تو پھر بڑا خطرناک ہے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے جی؟ مجھے ایسے خود سے ہی نہ بولتا رہا ہوں۔ میری آواز کلیئر ہے؟ ایک دفعہ بتا دیں۔ جی جی استاد محترم جی، صحیح آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے ہم اول تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو، بے شک ایک آیت بھی تم تک پہنچے۔ تو اب تک تو الحمدللہ بہت ساری احادیث، بہت سارا قرآن پاک کی آیات، ان کا ترجمہ، ان کا معنی اور اس سے استنباط، صحیح عقائد الحمدللہ، اس کے بعد مسائل، فقہ، فرائض، حدیث، تفسیر، کتنا کچھ اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا۔ تو الحمدللہ ہم تک تو بہت کچھ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ عمل کیا کیا تھا اس علم پہ جو تمہیں ملا تھا۔ تو اب علم بڑھ گیا ہے تو عمل کیا، سوال بھی بڑا ہو گیا۔ ایک بندہ جس کو دین کا تھوڑا سا علم ہوتا ہے اس سے اتنے ہی علم کا سوال ہوگا۔ ہاں یہ نہیں کہ میں کہنے کا مقصد کہ جہل عذر بن جائے گا اور انسان ساری زندگی دین کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا سوال بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا، پوچھ لیا، تو پھر ہم جواب دینے کے اس حال میں تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس علم کو آگے بھی پہنچائیں، اور کم از کم درجہ تو یہ ہے نا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں تک پہنچائیں، خوش اسلوبی سے، نیک نیتی سے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چھوٹے بڑوں میں، اپنے بچوں میں۔ خاص طور پہ بچے تو ذمہ داری ہوتے ہیں انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ میں سے سب کو جب بھی اللہ اولاد دے تو ساتھ ہی یہ فکر بھی دے کہ کس طرح سے یعنی تھوپنا نہیں ہے دین کا علم کے اوپر، مسلط بھی نہیں کرنا۔ اور ایسے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ کو کوئی کسی کو کہتا ہے نا یہ چیز ادھر رکھا ہو، تو وہ جان چھڑانے کے لیے بہت دور جا کے پھینک آتا ہے۔ تو یہ پھینکنا بھی نہیں ہے، اور نہ ایسے کہ ہم نے خراب کر کے جو ہے اس کی، نہ کس طرح سے دین کا علم جا کے کسی کو دینا ہے کہ اگلا بندہ اس کے بوجھ تلے ہی دب جائے۔ مثال کے طور پہ جا کے آپ کسی کو کہیں جی جا کے یہ پلیٹیں رکھو، اور آپ جا کے ادھر جا کے جہاں نیچے زور کے مار کے توڑ دیں۔ تو ایسے طریقہ نہیں اپنانا علم آگے پہنچانے کا کہ جو فائدے مند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، اگر تم نے بحث کرنی ہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے کرو۔ تو اسی طرح آپ تصور کریں کہ فرعون جیسے قاتل کو، فرعون جیسے متکبر کو، فرعون جیسے مشرک کو اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دینی تھی، دلوانی تھی، تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نبیوں کو کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ غور کرے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ تو یہ بہرحال احادیث ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں وہی موٹیویشن ہے ایک استاد کے لیے، ایک طالب علم کے لیے۔ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریمائنڈر ہیں جو ہمیں ہر حال میں اپنے اپنے پاس رکھنے چاہیے، اپنے لیے لکھ کے رکھنے چاہیے۔ بلکہ بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو یہ اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمروں میں اس طرح کا کوئی ریمائنڈر لکھ کے لگا لیتے ہیں، وقت کی پابندی کے اعتبار سے، اخلاص نیت کے اعتبار سے۔ مثال میں ویسے دے رہا ہوں آپ کو، مثال صرف یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ویسے مجھے یاد آ گئی بات۔ مدینہ منورہ میں نے اپنے کمرے میں نا ایک عبارت لکھ کے لگائی ہوئی تھی، یعنی مجھے کہیں سے مل گئی تھی تو میں نے وہ فوٹو کاپی کروا کے اپنے کمرے میں پیسٹ کی ہوئی تھی۔ وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تھا۔ وہ یہ تھا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم من مفتون بثناء الناس علیہ، وکم من مستدرج بنعم اللہ علیہ، وکم من کیا تھا، کم من مفتون بثناء الناس علیہ، وکم من مستدرج بنعم اللہ علیہ، وکم من مغرور بستر اللہ علیہ۔ پہلا کیا کہ کتنے ہی لوگ فتنے میں ہیں لوگوں کی تعریف کی وجہ سے، اور کتنے ہی لوگ استدراج کی حالت میں ہیں کہ وہ اللہ نے نعمتیں بڑھا رکھی ہیں، اور کم من مغرور بستر اللہ علیہ، اور کتنے ہی لوگ دھوکے میں ہیں
کیونکہ اللہ نے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. وَكُلُّ هَذِهِ عُقُوبَات وَإِهَانَات، اور گناہوں پہ پردہ یا اللہ کی طرف سے مہلت کا ہونا، بعض دفعہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ انسان گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہہ رہا، پردے ڈلے ہوئے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ریپیوٹ خراب نہیں ہو رہی، وہ ایکسپوز نہیں ہو رہا. وَيَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهَا كَرَامَةٌ، اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی عزت ہے. تو عزت صرف اور صرف تقوی میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. اگر گناہ بھی چل رہے ہیں اور عزت بھی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استدراج ہے، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے. تو اگر ہم میں کمی ہو، ہمارے اخلاق میں کمی ہو، ہماری زبان میں گالیاں آتی ہوں، ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوں، یا ہم نمازوں میں سستی کرتے ہوں، یا ہم غیبت کرتے ہوں، یا ہم کوئی اور ایسی حرکت کرتے ہوں جو نہیں کرنی چاہیے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندے کو کے شایع نہیں ہے، تو پھر یہ نہ سوچے کہ لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں. لوگوں کا اچھا سمجھنا اللہ کی نظروں میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم باز آ جائیں، ہم ایکسپوز ہونے سے پہلے، ہم بدنام ہونے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اس لیے نہیں پردہ رکھا ہوا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہو کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں ہر بار یہ سیلف ایویلیویشن کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیتیں اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر قرآن پاک کی آیت ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ اور عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو حدیث شریف کا ترجمہ ہے. سورۃ الزمر کی 9 نمبر آیت میں دیکھتا ہوں کہ کیا آیت ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، غالباً سورہ زمر کی جو آیت ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اسلام کی سمجھ دے دیتا ہے. اور میں کنفرم کر لیتا ہوں سورہ زمر نکال کے. جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 مختلف ہے، وہ یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے جو یہاں لکھا ہے، تو یہ نوٹ کر لیجیے گا اپنے پاس. سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے جی، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، کیا وہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، راتوں کے کناروں میں سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے یعنی تہجد پڑھتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے محتاط رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے رکھتا ہے، یعنی اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے، نا امید نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا بندہ، پھر اس کے بارے میں اللہ ایسے بندے کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو یہ سب باتیں جانتا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آخرت کے حوالے سے فکر مند رہنا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے، یعنی وہ جو دین کا علم رکھتا ہے، جو اللہ سے لو لگاتا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو صرف دماغ میں نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن کے تحت، یعنی انفارمیشن تو آپ کو پتہ ہے ان ساری باتوں کی اورینٹلسٹ کو بھی ہوتی ہے. مستشرقین نے بعض دفعہ دین کے حوالے سے ایسا کام کیا کہ جو ہم میں سے عام بندہ نہیں کر سکتا. اتنی لمبی چوڑی انہوں نے حدیث کی کمپائلیشن کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں لیکن قرآن پاک کی خدمات انہوں نے کی ہیں کہ کتابوں کی کتابیں لکھتی ہیں، تبویب القرآن اور تفہیم القرآن اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کام بڑا کیا ہے تو وہ عالم بھی ہو، وہ اس علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی ہو. تو یہ جو دین کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارے دل میں دنیا کی بے رغبتی نہیں لا رہا اور آخرت کا شوق نہیں پیدا کر رہا، تو پھر یہ انفارمیشن تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں اور قرآن پاک کے اتنے سپارے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے روکا ہے. اس کو پتہ ہے تبھی تو لوگوں کو اسے گناہ کرواتا ہے. اس کو گناہ سے آپ کو نہ پتا ہو تو کیسے کرائے گناہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی نصیب کرے اور قرآن پاک اور دین کا علم جو ہے وہ اثر کرے ہمارے دل پہ، اور جب دل پہ اثر کرے تو اس کے آثار پھر ہمارے جسم پہ ظاہر ہوں اور ہم مطیع بن جائیں. محبت کی ایک حوالے سے نا ایک عرب کے اندر ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے، یعنی یہ دعویٰ کر دینا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کافی نہیں ہے. محبت کے حوالے سے ایک عربوں نے نا ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا جانچنے کے لیے نا ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ المرء لمن يحبه مطیع. وہ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. تو ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں اور کتنی مانتے ہیں. تو اگر تو الحمدللہ مانتے ہیں اور زیادہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے محبت ہے. اور اگر بات نہیں مانتے، حکم پورے نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، فرائض کو ادا نہیں کرتے، سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، تو پھر یہ دعوے جو ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. اچھا جی،
اب تیز سے تھوڑا چلتے ہیں، کتاب لمبی ہے اور ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی. یہ پھر احادیث ہیں، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. یہ علم کی فضائل کے اوپر ہیں. کچھ ان میں سے احادیث ایسی ہیں جو ضعیف بھی ہیں. تو یہ پھر آپ کا اپنا ٹاسک ہے کہ آپ ان کو چیک کریں کہ ان احادیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے. قرآن پاک کی آیات تو obviously ساری کی ساری صحیح ہیں. اس کے بعد درس و تدریس العلم کے حوالے سے قرآن پاک. اچھا، العلم جو ہے نا، یہاں پہ بھی انہوں نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ اصل علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو ریویلڈ نالج ہے، جو وحی کے ذریعے آیا ہے. اور باقی وہ چیزیں ہیں جو انسان نے خود ڈسکور کی ہیں. یعنی زبانوں کا علم ہے، جیسے انگریزی ہے، اردو ہے، عربی ہے، یا جس طرح سے جیولوجی ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے چیزوں کو ڈسکور کیا ہے، مختلف چیزوں کے خواص کو پڑھا ہے. میکینکس ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی ڈسکوری ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکوریبل تھیں، لیکن انسان کی اچیومنٹ ہے، اچھی بات ہے، انسان نے اچیو کیا ہے. اور اس کے ذریعے سے اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ ثواب کا کام بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے فائدہ ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ایسی مشین بناتا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے، لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان کی خاصاس کو، ان کی پراپرٹیز کو ڈسکور کریں اور ان کو پھر خیر کی چیزوں میں استعمال کریں. لیکن انہی چیزوں کو اگر شر کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ باعث گناہ بھی ہے. تو یہ تو ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان نے ڈسکور کیا اور ان دا کورس آف ٹائم ان چیزوں کو ڈسکور کر کے آگے آگے چل رہا ہے. اس علم میں کبھی وہ دور تھا کہ مسلمان لیڈ کر رہے تھے. بہت ساری چیزیں سائنٹیفک علوم ایسے تھے، ٹیکنالوجیکل چیزیں ایسی تھیں، میڈیکل سائنسز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن میں مسلمانوں نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہے الجبرا، کیا ہے، اور کمپیوٹر سائنسز کی بنیاد کیا ہے، ابیکس کیا ہے، اور جو سرجری ہے انسانوں کی آنکھ کی سرجری کیا چیز ہے، جیولوجی کا علم. بہت سارے علوم ایسے ہیں جس کے اندر اور یہ آپ ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں کافی سارا مواد آپ کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بعض اساتذہ نے بتایا بھی ہو. بہرحال فی زمانہ ٹیکنالوجی کے اندر ہم لوگ اس لیے لیڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہم لوگ دین سے دور ہیں. اور جب دین سے دور ہیں تو ہم مادہ پرست ہو چکے ہیں. اور مادہ پرستی میں ہم لوگ اب غلامی کا چونکہ دور ہے، کولونیلزم گزر چکا ہے. اکثر مسلمان ملک پہلے کالونیز تھے اور اس کے بعد وہ جو ہے ان کے اوپر ایک جو ہے مرعوبیت چھائی ہوئی ہے. ہم لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. تو ہم لوگ بس انہی کے وہ جو برانڈز ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں. جیسا وہ کہتے ہیں ویسا بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ پہنتے ہیں ویسا پہننا شروع کرتے ہیں، جو وہ دکھاتے ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا وہ بولتے ہیں ویسا بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم چونکہ مروب ہو چکے ہیں تو اب ہم صرف فالو ہی کر رہے ہیں. اور جو فالوور ہوتا ہے وہ لیڈ کر نہیں سکتا، وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا. جس نے فالو کرنا ہے اس نے کیسے لیڈ کرے گا وہ. تو یہ مصیبت ہے اس وقت کی. بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حقیقی علم جو ہے وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے، جو اللہ کے بتائے بغیر ہم نہیں جان پاتے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ راز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. یہ وہ راز ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم کون ہیں. یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتائے گا تفصیل سے کہ ہمارا کریٹر کون ہے. یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہماری بیسک مورالٹی کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہمارے لیے کیا زندگی کی ڈوز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں کام، وہ کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور کیا ڈونٹس ہیں، کیا وہ کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، حرام کیا ہے، مکروہات کیا ہیں. اور پھر ہم نے مطلب وہ ایک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے دین کو. اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس لائف سٹائل کو، کوڈ آف لائف کو مکمل کر دیا ہے. اور اب قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے اور اس کو پسندیدہ دین قرار بھی دے دیا ہے. تو اب یہ جو نالج ہے نا، یعنی ایک انسان مثال کے طور پہ بہت اچھا ڈاکٹر ہو، اس کا یہ جو اس کو ڈاکٹری کا پیشہ ہے یہ جو اس کو اچھا انسان نہیں بنا سکتا. اور اچھا انسان وہ ہے، در حقیقت اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے خالق کے ساتھ صحیح کنیکشن میں ہو، اس کے بعد وہ باقی مخلوق کے ساتھ صحیح کنیکشن میں ہو، جو اپنے خالق کا بھی حق ادا کرے اور اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کرے. صرف مخلوق کا حق ادا کرنے والا اچھا انسان نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یعنی ایک بندہ ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ سوشل ورک بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور نہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا.
تو ایسا جو ہے نا، ایسا بندہ جو ہے اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا پرپز بنایا ہے انسان کی زندگی کا وہ اللہ کو ماننے کا ہے، وہ لوگوں کی خدمت نہیں ہے۔ لوگوں کی خدمت، یہ جو علامہ اقبال کا بے شک شعر کیوں نہ ہو کہ صرف خدمت خلق کے واسطے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ جو شعر ہے نا، کیا وہ شعر ہے کہ جی، وہ شعر کسی کو یاد ہے کیا شعر ہے وہ علامہ اقبال کا جو ہے اس حوالے سے؟ مجھے بھی اس کے ورڈنگ یاد نہیں آ رہی۔ آپ میں سے کسی نے سنا ہوا ہے وہ شعر، وہ جو ہے خلق، خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ایسا کر کے کوئی کسی کی پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ہاں ورنہ درد دل کے اطاعت کے لیے واسطے، کچھ کم درد نہ دل، تھے نہیں یہ خروبیاں۔ جو درد دل ہے نا، یہ درد دل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، ان کی اکثر باتوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے میں نہ سمجھا ہوں شعر کو، لیکن جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرائمری پرپز آف آر کریشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، تو اس میں ہم پہلے اس بات کو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم لوگوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، تم لوگ کر تو بہت کچھ سکتے ہو، ہم لوگ ماشاءاللہ باتیں بھی کر سکتے ہیں، شاعریاں بھی کر سکتے ہیں لوگ، اور چھلانگے بھی مار سکتے ہیں، کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، بیڈمنٹن بھی کھیل سکتے ہیں، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، خطاطی بھی کر سکتے ہیں، اور آپریشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میکینکس میں روبوٹس بھی بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، انسان کے اندر بڑی پوٹینشیل اللہ نے رکھی ہے۔ تو پوٹینشیل کی بات نہیں ہو رہی، پرپز کی بات ہو رہی کہ تم کر تو بہت کچھ سکتے ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی ایکسیلنٹ مخلوق بنایا گیا ہے، تمہیں ایسا خوبصورت دماغ دیا گیا ہے، تمہیں یہ ایبلٹی دی گئی ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان کے، اللہ تعالیٰ کو مان کے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کسی انسان کا، ایک ان سین اللہ کو ماننا اور پھر اس کے ساتھ تعلق بنا کے اس تعلق کی بنیاد کے اوپر زندگی کے فیصلے کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معراج ہے اصل میں انسانیت کی۔ یہ وہ اور پرپز ہے جس کو ہم چھوٹی بات سمجھتے ہیں، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جی کہتے ہیں جی اصل تو وہ لوگ اچھے ہیں جو جو سائنس میں ترقی کرتے ہیں، اصل تو وہ لوگ اچھے ہیں جو مثال کے طور پہ گاڑیاں جنہوں نے بنا لی ہیں، جنہوں نے وائی فائی بنا لی ہے، جنہوں نے لیپ ٹاپ بنا لی ہے، جنہوں نے گوگل بنا لی ہے، یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ تو انسان کی کمپٹنسیز تھیں جو اس نے استعمال میں لے کے آیا ہے، یہ وہ چیزیں تھیں جس کو انسان وداؤٹ ریویلڈ نالج بھی ڈسکور کر سکتا تھا، اور یہ کسی ایک بندے نے نہیں کیا، یہ ان دا کورس آف ہسٹری چلتے 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 انسانیت آج یہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہوگا کہنا کہ جی یہ تو ویسٹ نے کیا ہے سارا کچھ۔ ویسٹ کو جو بنیاد دی ہے، جب ہم لوگ پرپز آف لائف کے یعنی اس کو متعین ہم نے کیا ہوا تھا، ہم لوگ غلامی کے شکار نہیں تھے، ہم لوگ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے زندگی کو بامقصد بنانا ہے، تو ہمارے یہاں بھی لوگ یہ چیزیں ایجاد کر رہے تھے، لیکن جب ہم لوگ اب بس لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، بس کنزیومر بن گئے ہیں، تو وہ جو پروڈیوس کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں بیچتے ہیں، پروفٹ میں ہم وہ خرید لیتے ہیں، تو ہم کنٹریبیوٹ تو کر ہی نہیں رہے نا ہم، ہمارے اندر اتنی وہ اب اسے کیا کہتے ہیں کہ اتنا اعتماد ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے اپنی چیزیں خود بنانی ہے، اپنا راستہ خود متعین کرنا ہے، ہم بس غلام بن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں نا، اب آج کل آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے ایک تحریک کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ تصور کریں، میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ جتنی پروڈکٹس دیکھنے میں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم استعمال کر رہے تھے، یعنی حد نہیں ہے کہ کوئی ان میں سے ایسی پروڈکٹ مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی جہاں جس کے ہم کنزیومر نہ ہوں، اور وہ ہماری ہر ہر گلی سے یہ چندہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ہمارے بھائیوں بہنوں کو، بہنوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں۔ ہم ایسے غلامانہ سوچ ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، لکسی سے نہانا ہے ہم نے، اسی سے ہماری جلد سافٹ ہوگی، تبت لگا لیا تو ہم ہمارے اوپر کوئی غربت کا ٹھپا لگا دے گا، اور ہم جو ہے وہ ہم 40 سال پرانے گاؤں کی وہ اپنی وہ جو سوشل سٹیٹس پہ چلے جائیں گے، اور کوئی ہمیں منہ نہیں لگائے گا، اور ہمیں کوئی سلام کے جواب نہیں دے گا۔ یعنی ایسی غلامانہ سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ جو کوک پیپسی ہے یہ ہمارے لیے بری ہے، لیکن میں شرط لگاتا ہوں آپ لوگ اپنی خاندان کی کسی دعوت میں مجھے بتائیں کہ نہیں تھی، پیچھے والی جو گزر گئی ہیں سو گزر گئی ہیں، آئندہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ بہت ہم تیر ماریں گے تو کہیں گے جی گورمے کو لے آؤ، اس کی جگہ پہ ہم وہ لے آؤ، کوئی اور کوئی اس طرح کی لے آؤ پروڈکٹ۔ ایک چیز جو ہمارے لیے غیر صحت مند ہے، ہماری صحت کے لیے مضر ہے، ہم اس کو استعمال کرنے پر اس لیے مصر ہیں کیونکہ اس کا فیشن ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو بہرحال، تو
علم کا انہوں نے تعارف کرایا کہ اصل علم وہ ہے جو حقیقی بات ہے. اصل میں آج میں زیادہ بولی جا رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بولنا چاہے تو سو بسم اللہ, آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بغیر ہاتھ اٹھائے کو پوچھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے وہ اقرا ہے. دراصل یہ اقرا جو ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, تقریباً 20 الفاظ ہیں جو پہلی وحی میں آئے تھے, اور اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے علم کی حقیقت کو بیان کیا کہ صرف وہ علم نہیں جو تم جس کو علم کہتے ہو, بلکہ وہ علم جو اللہ نے سکھایا ہے اور جو انسان کو اللہ سے متعارف کرواتا ہے. اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم خود بخود نہیں بنے بلکہ تم مخلوق ہو, اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں پال رہا ہے, جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے, اس کا احسان ہے تم پہ. اور وہ صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ اگلی دنیا میں بھی تمہارے انجام کا کیا کا اختیار رکھتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اور تمہارا رب عزت دینے والا ہے, تو اس سے عزت حاصل کرو, اس کو چھوڑ کے تم عزت حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر علم حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے, اس میں یقیناً کوئی شک نہیں. اس کے بعد انہوں نے نا قرآن پاک کے حوالے سے بات کی ہے. قرآن پاک کے 7 حقوق بیان کیے ہیں. میں بچوں کو جو پڑھاتا تھا نا یونیورسٹی میں, ابھی پچھلے دنوں میں, تو ابھی جب میں پڑھا رہا ہوں تو عام طور پہ میں ان کے ساتھ 5 حقوق قرآن پاک کے ذکر کرتا تھا. انہوں نے 2 اضافی لکھے ہیں تو ہم وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی 5, میں جو پہلے بتاتا ہوں کہ میں پہلے 5 حقوق کون سے بتاتا تھا بچوں کو. پہلا یہ کہتا تھا میں کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے, اور اس کے 2 طریقے ہیں. یعنی اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ 2 کیٹیگریز ہیں قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کی. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کیا ہے, ڈیفینیشن آف قرآن ہمیں صحیح طور پہ پتا اور اس پہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے, جبریل امین نے لائے ہیں, نبی پاک کے دل کے اوپر اتارا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے ہو کے یہ امت تک پہنچا ہے, اب تک محفوظ ہے, اب تک محفوظ ہے, اور قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ تو قرآن پاک کی ڈیفینیشن ہے ایک مختصر سی, کہ اللہ کا کلام ہے, جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم کے دل پہ اترا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا تواتر کے ساتھ, اور تحریف سے پاک ہے, محفوظ ہے, اور قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا, مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے. تو یہ تو ایک جنرل سی ڈیفینیشن ہے قرآن پاک کی. دوسرا کیا, کہ قرآن پاک کے اندر بیان کردہ ہر فیکٹ, قرآن پاک میں دی گئی ہر نالج, ہر انفارمیشن, اس کے اوپر ہم نے یقین کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے, انڈیپینڈنٹ آف سائنٹیفک اور ریشنل ایویڈنس. کہ ہم قرآن پاک کی کسی آیت, کسی انفارمیشن, کسی نالج کو ماننے کے لیے ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ سائنس اس کی تصدیق کرے تو ہم مانیں گے, یا عقل اس کی تصدیق کرے تو ہم مانیں گے. جو اس میں ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے, ہم اس کو سچ مانتے ہیں, اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ اس دور کا, جس طرح شروع کے دور کا فتنہ تھا نا, کہ لوگ عقل کی اور فلسفے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا عقل کی تصدیق سے. یہ جہمیہ اور معتزلہ, اور پھر ان کو جواب دینے کے لیے اشعری اور ماتریدی میدان میں آئے, لیکن وہ بھی چلتے چلتے عقل کے پابند ہو گئے. انہوں نے بھی کہا جی ہاں جی, حق تو ثابت ہوتا ہے عقل سے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس بات کو سوچ لیں, سمجھ لیں کہ ہم قرآن پاک کی کسی بات کو ماننے کے لیے, اس پہ یقین کرنے کے لیے عقل اور اس کی تشریحات کے پابند نہیں ہیں, ہم عقلی دلیل کے پابند نہیں ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. جی استاد. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دور جو ہے, یہ دور ہے سائنٹزم کا. اس دور کے اندر لوگ اس چیز کو سچ مانتے ہیں, اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جس کو سائنسدان کہہ دیں کہ جی یہ سچی بات ہے. اس دور میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ سائنس کی بات کو دی جاتی ہے. تو ہمیں سائنس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا جی. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سائنٹیفک علوم جتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی پراپرٹیز کو ڈسکور کرنے کا نام ہے, اور ان کو چیزوں کو ری اسمبل کرنا, ری انوینٹ کرنا, کچھ چیزوں کو مطلب ان کی پراپرٹی سے فائدہ اٹھانا ہے. مثلاً میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب میٹل, کوئی بھی کنڈکٹر
घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो उससे बिजली पैदा होती है। अब बिजली जो पैदा होती है, ये अब ये जो मैग्नेट किसने बनाया है, मेटल किसने बनाया है, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी किसने रखी है कि जी वो जो मेटल घूमेगा तो बिजली पैदा होगी? तो ये बनाने वाले का कमाल है ना। तो हाँ, लोगों ने इसको डिस्कवर किया, इससे फायदा उठा रहे हैं। बिजली है, हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सारा बिजली चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं जिन, और इंसान के अंदर ये पोटेंश यानी कॉम्पिटेंसी रखी है, अहलियत रखी है कि इंसान इन चीजों को डिस्कवर करे, उनको अपने फायदे में इस्तेमाल करे। तो अब ये इंसान ने अगर ये कर लिया है तो ये किसका कमाल है? मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी देखें, आपके पास अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी अच्छी गाड़ियां दे, आपके पास एक गाड़ी हो बहुत अच्छी, मिसाल के तौर पे आप में से किसी के पास रेंज रोवर हो, हैं जी, आप कहें जी रेंज रोवर जी इतने सेकंड्स के अंदर 0 to 100 माइल पे जाती है, और इसकी सीट्स ऐसी हैं, इतनी कंफर्टेबल हैं, और इसके सस्पेंशन ऐसी है, और इसका ये इंजन ऐसा है, और इतनी हॉर्स पावर है, और इतनी इसकी कंजम्पशन अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा किसका कमाल है, बताएं? रेंज रोवर अगर इतनी असल में अच्छी, उस्ताद मोहतरम, कुदरती चीज किसी चीज में से भी निकाल दी जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूँ कि अगर रेंज रोवर बहुत अच्छी हो, तो रेंज रोवर बनाने वाले का कमाल है ना, उस कंपनी का कमाल है। ऐसे जी ही, जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर उस कंपनी का कमाल है, इसका मतलब है कि इंसान के अंदर जो भी खूबियां हैं, ये किसका कमाल हुआ, इंसान को बनाने वाले का। लोहा, अब हम कहते हैं जी एल्यूमिनियम जो है वो लाइट वेट होता है, इसलिए जहाज सारे एल्यूमिनियम से बनते हैं और जहाज उड़ते हैं। वही एल्यूमिनियम बनाया किसने? अगर अल्लाह ताला एल्यूमिनियम को लाइट वेट ना बनाता तो कैसे कैसे उड़ाते जहाज को? अल्लाह ताला अगर ये जो जो फ्यूल जलता है, अल्लाह फ्यूल ही ना बनाता तो कैसे चलाते जहाज? अल्लाह ताला सोलर एनर्जी, सूरज की ताकत के अंदर ये पोटेंशियल ही ना रखता कि उससे बिजली बन सकती है, तो कैसे बनाते बिजली? तो ये सारी की सारी, ये दिमाग इंसान को जो दिया अल्लाह ताला ने, सलाहियत जो दी, सोने की, सोचने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, समझने की ताकत, समझाने की ताकत, ये सब अल्लाह की तरफ से। और तमाम कायनात के अंदर जितनी चीजें हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज भी अल्लाह ने रखी हैं। तो असल में तो क्रिएटर अल्लाह ताला है, और सलाहियत देने वाला भी अल्लाह ताला है। अब हम देखें, हम कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी कमाल की चीज। भाई तो ये तो क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है ना जिसे जिन्होंने उसको डिजाइन किया है। इसी तरह से इंसान, और वो इंसान है, और इंसान को अल्लाह ने बनाया है, तो इनडायरेक्टली सब कुछ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। पर लोग सवाल करते हैं कि जी चीजें तो और भी अच्छी हैं, उनकी भी तारीफ क्यों नहीं है? जैसे जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इतने अच्छे हैं, सारी तारीफें अगर अल्लाह के लिए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीफ क्यों नहीं है? इसी तरह हम कहते हैं जी हुस्न भी तो अच्छा है, हम कहते हैं खुशबुएं भी तो अच्छी हैं, हम कहते हैं जायके भी तो अच्छे हैं, तो उनके लिए तारीफ क्यों नहीं है? तो उसका तशरीह यही होती है कि भाई इन सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है, इसलिए हर खैर की, अच्छी चीज की तारीफ दरअसल उसका डिजर्व करने वाला अल्लाह है। हर खैर अल्लाह ने बनाई है, उसके उस तारीफ का जो असल में जो डिजर्व करता है उस तारीफ को, वो अल्लाह की जात है। हाँ, और सानवी तौर पे, आर्जी तौर पे हम चीजों की तारीफ कर भी सकते हैं, हम लोगों को भी तो शुक्रिया अदा करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि ये शुक्रगुजार होना एक अच्छी सिफ्त है, ये अखलाक हसना में से एक सिफ्त है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये भी जो है अपनाने की तौफीक अता फरमाए, शुक्रगुजार होना चाहिए, बहुत अच्छी सिफ्त है। कि जो बंदा लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करेगा? ये तो ना कदरा ना शुक्रा इंसान है, ये तो अल्लाह ताला की नजरों में अच्छा नहीं है। दोबारा, तो कहने का मकसद ये है कि, तो मैं क्या बात कर रहा था कि कुरान पाक के जो हुकूक है ना, ये पहली बात ये है कि कुरान पाक के ऊपर ईमान, ईमान के अंदर दो चीजें हैं, एक तो कुरान पाक की डेफिनेशन और उसके खवास का पता हो कि अल्लाह ने उतारा है, अल्लाह का कलाम है, जिब्रील अमीन लाए हैं, नबी पाक के दिल पे आया है, हुजूर अलैहिस्सलाम से हम तक तवातुर के साथ पहुंचा है, महफूज है, इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई, और ये क़यामत से पहले उठा लिया जाएगा, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह की सिफत है। उसके बाद हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन जो कुरान पाक में बताई गई है, उसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल एविडेंसेस मानते हैं। मिन अन सिर्फ इसलिए ईमान लाते हैं क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। इसकी मिसाल क्या है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले गए तो बहुत सारे लोगों ने जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दी कि हम तो कहते थे ये नौजुबिल्ला सच्चे रसूल नहीं है। तो एक बंदा आया हज़रत अबू बकर के पास, उन्हें नहीं पता था कि रात के वाकया हुए। उन्होंने कहा कि कोई बंदा एक रात में फिलिस्तीन से होके आ सकता है?
मक्का से फिलिस्तीन। उन्होंने कहा नहीं, फिर तो बहुत बड़ा सफर है, 1500 किलोमीटर है तकरीबन, एक रात में नहीं हो सकता। मैंने कहा देखा, हम कहते थे ना, तुम्हारे नबी कहते हैं कि मैं रातों रात बैतुल मुकद्दस गया और वहां से आसमानों पे गया और फिर वहां से वापस भी आ गया। तो हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, अव इन क़ालहु फसद्दक़, अव इन क़ालहु फसदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना लनुअमिनु बिही मा हुवा अक्सर मिन हादा, कि अगर उन्होंने कहा है तो सच फरमाया है, हम तो इससे बड़ी बड़ी बातें उनकी मान लेते हैं कि कई दफा दिन में जिब्रील आते जाते हैं। अब यानी पहले उनका जवाब क्या था कि एक रात में नहीं हो सकता, लेकिन जब पता लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन्होंने कहा कि फिर तो कोई बात ही नहीं है, हुजूर ने जो फरमा दिया वो सच है, मुझे किसी अकल वकल की जरूरत ही नहीं है हुजूर की बात के आगे। और ये बात समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर, मैं मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ समझाने के लिए, वरना कोई ऐसी बात कुरान और हदीस में नहीं है जो अक्ल सलीम के मुखालिफ हो या जो किसी साइंटिफिक फैक्ट ने उसको नेगेट किया हो आज तक। लेकिन सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमारा ईमान जो है वो कुरान और हदीस पे है। हमारा ईमान डिपेंडेंट नहीं है कि अगर अकल मानेगी या साइंस मानेगी तो हम मानेंगे। अगर कुरान में लिखा हुआ हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बिल फर्ज अगर कुरान में लिखा हुआ हो कि दिन के 12 बजे सूरज नहीं होता, तो ईमान का तकाजा ये है कि हम चुप करके मान लें कि दिन के 12 बजे सूरज नहीं होता। बात समझ आ रही? ये और बात है कि अल्लाह ताला कुरान में कोई ऐसी बात नहीं करता जो नॉन फैक्चुअल हो। लेकिन हम ईमान का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे सच्चा कुरान है, सबसे सच्चा अल्लाह है, सबसे सच्चा अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी बातें होती रहे बाद में, जो करता है करे, जो नहीं करता ना करे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज है कुरान पाक को अच्छे तरीके से तिलावत करना। ये इसका हक है कि हमें कुरान पाक को पढ़ना भी आना चाहिए। कुरान पाक, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह कुरान पाक को पढ़ते हैं और बहुत अरसे से पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ने की आदत भी होती है, लेकिन वो अपनी इस्लाह नहीं करते, अपनी तिलावत को दुरुस्त नहीं करते, वो बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो ये भी गैर मुनासिब है। कुरान पाक का हक है कि हम कुरान पाक को खूबसूरती से पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्नन बिल कुरान, अल्लाह ने खुद हुक्म दिया, और रत्तिल कुरान तरतीला। उसके बाद इसको समझना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको आसान कर दिया, तो तुम में से कोई है जो इसके ऊपर गौर करे। फिर गौर खोज करना। अब मैं समझने और गौर खोज को इकट्ठा कर देता था, इन्होंने इसको अलहदा किया है, बिल्कुल तदब्बर करना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर अमल करना। और छठा हुआ कि इन्होंने लिखा है इसको दूसरों तक पहुंचाना। मैं जब कहता था कि इस पे अमल करना है, तो वो इनफरादी जिंदगी के हवाले से भी होता था और इज्तिमाई जिंदगी के हवाले से भी, अपने माशरे में, अपने मुल्क में, पूरी उम्मत में इसको नाफिज करना है। लेकिन उन्होंने इसको अलहदा से कर दिया। उन्होंने कहा कि अमल अपने तौर पे भी करना है और इसके निज़ाम को अपनी रियासतों में, अपने मुल्कों में, अपने मोहल्लों में नाफिज करना है, कुरान का निज़ाम कायम करना है। जो लोग अल्लाह की तारीफ वही के साथ फैसले न करें, वो पूरे और पक्के काफिर हैं, वही लोग जालिम हैं, वही लोग फासिक हैं। कुरान पाक की 3 आयत का इन्होंने तर्जमा इकट्ठा करने की कोशिश की है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। तो अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम और कवानीन को लागू करना। अब आप तसव्वुर करें ना कि हमारे ही मुल्क में बाज लोग ये कहते हैं कि जी सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, और बाज लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ दीनदार लोग भी उनकी तायद करते हैं, हाँ जी रियासत तो सेकुलर होती है, मजहब तो इंसान का इनफरादी मामला है। भाई इनफरादी मामला है तो कानून कौन नाफिज करेगा फिर? जो अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि चोर के हाथ काटो, शादीशुदा अगर बदकारी करता है तो उसको रजम करो, तो अगर गैर शादीशुदा करता है तो उसको जो है 100 कोड़े मारो। रजम वाली आयत तो चले जो है वो नहीं पढ़ी जाती, लेकिन यह कि अहादीस में मौजूद है। इसी तरह से बाकी हुदूद जो हैं, कत्ल के बदले कत्ल करो, क्या ये लोगों को कहेंगे कि वो इनफरादी तौर पर करें? तो ये बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। अल्लाह ताला ने रियासत के इंटरनल अफेयर्स भी बताए हैं कैसे चलाने हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स भी, फॉरेन पॉलिसी भी बताई है, तफसील के साथ सारा निज़ाम दिया है। तो इस्लाम और इस्लाम को जानने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि दीन जो है वो इंसान का पर्सनल मामला है और रियासत जो है उसका कोई दीन नहीं होता। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं जो इसे लोगों को मुतासिर करने के लिए और जनाब ऐसे मॉडर्न लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी समझ हिदायत अता फरमाए। अच्छा जी, तो ये कुरान पाक के हुकूक हैं। अब कुरान पाक के हुकूक अगर हम अदा कर दें, कुरान पाक की हम कदर कर लें, देखें कितनी अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला की वही हमारे पास बगैर तब्दील हुए पड़ी है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम हमारे घरों में पड़ा है, हमारी एक्सेस में है।
لیکن ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں قرآن پاک سے گائیڈنس لینے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے معاشروں میں زندہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ باقاعدہ تحریک چلاتا ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے اوپر۔ یعنی لوگ حقوق کے نام پہ، تطور کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، اور ماڈرنزم کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس عنوان سے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ باقاعدہ اللہ کے احکام توڑنے کے لیے وکالت کرتے ہیں اور کہلاتے مسلمان۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک خود اسلام کو سمجھ اور سمجھا ہی نہیں سکے۔ ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اگر ان کو بتا دیا جاتا کہ بھئی جس قرآن کا نام آپ لیتے ہیں یا جس اسلام کا نام آپ لیتے ہیں اس کی تعلیمات بالکل برعکس ہیں ان چیزوں کے جو آپ بعض دفعہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، لیکن بہرحال عوام ابھی بھی جو ہے نا، جو مسلمان ہیں عام طور پہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے اس میں۔ تو ہم جیسے طالب علم جو ہیں، جو تھوڑا بہت جان گئے ہیں، جو تھوڑا بہت جانتے ہیں یا جاننا شروع کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ سبحان اللہ، قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جس نے زندہ ہونا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ زندہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا علم، قرآن پاک خاص طور پہ قرآن پاک کی قدر کر کے، قرآن پاک کو پڑھ کے، قرآن پاک کی ترویج، نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کے ذریعے سے تدریس اور اس کے ذریعے سے درس قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔